اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دا اسلامک وارئرز چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خوبرو نوجوان تھے۔ آپ کا تعلق مکہ مکرمہ کے ایک متمول اور امیر خاندان سے تھا۔ زمانہ جاہلیت میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عیش و آرام کی زندگی گزارتے تھے، اعلیٰ لباس سے وطن کرتے تھے، مگر جب مسلمان ہو گئے تو زہد اختیار کیا اور دنیا کی ہر عیش و آرام اور ہر راحت سے کنارہ کشی اختیار کی۔ حدیث میں آیا ہے کہ ایک دن مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حال میں حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ جسم پر ایک چادر تھی اور کمر پر بکرے کے چمڑے کا تسمہ بندھا ہوا تھا۔ حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیکھ کر حاضرین مجلس سے فرمایا کہ اس شخص کو دیکھو جس کا قلب اللہ تعالیٰ کے نور ایمان سے جگمگا رہا ہے۔ میں نے اس شخص کو مکے میں اس حال میں دیکھا کہ اس کے ماں باپ اس کو اعلیٰ سے اعلیٰ چیز کھلاتے، اور میں نے اس کے جسم پر ایسا جوڑا دیکھا ہے جو 200 درہم میں خریدا گیا تھا، مگر اس نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں عشرت کی زندگی کو پسند کیا۔ دوستو، مکہ میں انہی کو سب سے زیادہ خوشبو لگانا پسند تھا۔ ناز و نعم میں پیدا ہوئے اور اسی فضا میں پرورش پا کر جوانی تک پہنچے۔ شاید مکہ کے نوجوانوں میں کسی کو اپنے والدین کی محبت و شفقت اس حد تک میسر نہ آئی جس قدر حضرت مصعب بن عمیر کو ملی۔ قریش کا یہ قابل توجہ نوجوان گفتگو کو دلچسپی سے سنتا، اسی لیے کم عمری کے باوجود مکی مجلسوں اور محفلوں کی زینت بن گیا۔ ہر مجلس کے شرکا کی یہ خواہش ہوتی کہ مصعب ان کی محفل میں بیٹھے۔ وجہ یہ تھی کہ حسن و عقل مندی مصعب کی وہ دو خوبیاں تھیں جو دلوں اور دلوں کو وا کر دیتی۔ مکہ کا یہ حسین و جمیل ناز و نعم میں پلا بڑھا نوجوان، جو کہ ہر مجلس اور محفل کا نگینہ تھا، کیا یہ ممکن تھا کہ وہ کوئی تاریخی داستانوں میں سے ایک داستان بن جائے؟ ایک روز اس نوجوان نے بھی یہ بات سنی جو اہل مکہ جناب محمد الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہہ رہے تھے۔ محمد کہتا ہے کہ اللہ نے اسے بشیر و نذیر رسول بنا کر بھیجا ہے اور اللہ وحد الاحد کی عبادت کی طرف بلانے کی ذمہ داری اسے سونپی ہے۔ ان دنوں اہل مکہ کو صبح و شام اس بات کے سوا کوئی اور غم تھا ہی نہیں، کرنے کو کوئی اور بات تھی ہی نہیں سوائے اس کے کہ وہ رسول اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے متعلق مہوے گفتگو رہتے۔ آپ نے جو باتیں اہل مکہ سے سنی، ان میں یہ بات بھی تھی کہ رسول اور مسلمان قریش مکہ کی مشغولیات، فضولیات اور ایذا و تکلیف سے دور کوہ صفا کے اوپر ارقم بن ابی ارقم کے گھر جمع ہوتے ہیں۔ حضرت مصعب نے یہ سنا تو انتظار و تردد کیے بغیر شام کو دار ارقم جا پہنچے۔ آپ کی تمنائیں اور نگاہیں تو پہلے ہی وہاں پہنچ چکی تھی۔ حضرت مصعب ابھی جا کر بیٹھے ہی تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت قرآن پاک نازل ہونا شروع ہو گئیں۔ یہ آیات کانوں سے ٹکراتی اور اپنا راستہ بناتی ہوئیں دلوں میں اتر جاتی، یہاں تک کہ ابن عمیر کے دل کی گہرائیوں میں بھی اتر گئیں۔ دل پر پڑا پردہ اپنی جگہ سے ہٹنا شروع ہو گیا۔ ادھر حضور اکرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست شفقت و برکت آگے بڑھایا اور جذبات کی آتش سے بھڑکتے اور دھڑکتے دل کو چھوا تو سکون و راحت کی شعائیں دل کی گہرائیوں میں اتر گئیں۔ حضرت مصعب کی والدہ بنت مالک غیر معمولی شخصیت کی مالک تھیں۔ اس کی دہشت انگیزی بھی حد کو پہنچی ہوئی تھی۔ جب حضرت مصعب اسلام لائے تو روئے زمین پر ماں کے علاوہ کوئی قوت ایسی نہ تھی جس سے وہ بچتے یا خوف کھاتے۔ اگرچہ قریش مکہ نے اپنے بتوں اور اشرف کا سارا زور لگا دیا، حضرت مصعب کو ڈرانا اور بھگانا چاہا، مگر آپ کسی سے مرعوب ہوئے نہ خوف زدہ۔ لیکن ماں کا جھگڑا ہی ایسا خطرہ تھا جس کا سامنا کرنے کی آپ میں قوت نہ تھی، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر فوری غور و فکر کیا اور اس فیصلے پر پہنچے کہ جب تک اللہ تعالیٰ معاملے کا فیصلہ نہیں کرتا وہ اپنے اسلام کو چھپائے رکھیں گے۔ پھر دار ارقم آتے اور بارگاہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھتے رہے۔ آپ اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے تاکہ ماں کے غضب سے بچ سکیں، جسے ابھی تک آپ کے اسلام لانے کی خبر نہیں ہوئی تھی۔ مگر مکہ اور خصوصاً ان دنوں تو وہاں کوئی بات چھپی ہی نہیں رہ سکتی تھی۔
قریش کے جاسوس و کارندے ہر راستے پر موجود ہوتے، نرم گرم ریت پر پڑنے والے نشان کے پیچھے ایک قدم اور ہوتا۔ یہی ہوا کہ حضرت معصب چھپ چھپا کر دار ارقم میں داخل ہو رہے تھے کہ عثمان بن طلحہ نے آپ کو دیکھ لیا۔ اس کے بعد دیکھا کہ آپ جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح نماز پڑھ رہے ہیں۔ عثمان نے فوراً معصب کو جا کر خبر دی، جو پوری حقیقت کے ساتھ مکہ میں پھیل گئی۔ حضرت معصب تب اپنی والدہ، خاندان اور سرداران مکہ کے درمیان کھڑے حق و ثبات کی یقینی کیفیت میں اس قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، جس کے ذریعے رسول پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کے دلوں کو دھو ڈالا اور انہیں حکمت و عزت اور عدل و تقوی سے بھر دیا تھا۔ ماں نے چاہا کہ ایک زبردست تھپڑ لگا کر آپ کو خاموش کرا دے، مگر تیر کی مانند حضرت معصب کی جانب بڑھنے والا ہاتھ فوراً اس نور کے سامنے ڈھیلا پڑ گیا، جس نے آپ کے چہرے کی چمک دمک، روب و جلال کو یوں بڑھا دیا گویا بیٹے کا احترام ماں کے اوپر فرض ہو گیا ہے۔ ہاتھ سکون کے ساتھ وہیں رک گیا۔ جس طرح ماں کی ممتا کا یہ تقاضا تھا کہ وہ بیٹے کے چہرے پر مارنے اور اسے تکلیف دینے سے رک جائے، اسی طرح یہ بھی اس کے بس میں تھا کہ وہ ان معبودوں کی محبت میں جوش و غضب سے بھڑک اٹھے جنہیں بیٹے نے چھوڑ دیا تھا۔ ماں انہیں گھر کے ایک گوشے میں لے گئی اور وہاں بند کر کے تالا لگا دیا۔ پھر حضرت معصب اسی قید میں رہے، حتیٰ کہ کچھ مومنین نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ جب آپ نے ان لوگوں کے یہاں سے چلے جانے کی خبر سنی تو خود کو آزاد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ماں اور اپنے چوکیداروں کو غافل پا کر حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ وہاں اپنے مہاجر بھائیوں کے ساتھ کچھ عرصہ رہے، پھر ان کے ساتھ مکہ آ گئے۔ پھر دوبارہ حکم رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر دیگر مسلمانوں کے ہمراہ حبشہ ہجرت کر گئے۔ حضرت معصب کا ماں کے ساتھ آخری ٹکراؤ اس وقت ہوا جب ماں نے واپسی پر دوبارہ آپ کو محبوس کرنے کی کوشش کی۔ حضرت معصب نے اس وقت قسم کھائی کہ اگر تم ایسا کرو گی تو میں ہر شخص کو قتل کر ڈالوں گا جسے تم میرے خلاف مدد لوگی۔ ماں بیٹے کے عزم و ارادے سے واقف تھی کہ وہ جب کسی کام کا عزم کر لے تو اسے کر گزرتا ہے، لہٰذا اس نے روتے ہوئے اسے چھوڑ دیا۔ بیٹے نے بھی روتے ہوئے ماں کو چھوڑ دیا۔ ایک دوسرے کو چھوڑتے وقت ماں کی جانب سے کفر اور بیٹے کی جانب سے اسلام پر قائم رہنے کا عجیب عزم و اصرار سامنے آیا۔ ماں نے گھر سے نکلتے وقت کہا، جاؤ اپنی مرضی کرو، میں دوبارہ تیرے پاس آؤں تو میں تیری ماں نہیں ہوں گی۔ بیٹا ماں کے قریب ہوا اور کہنے لگا، ماں میں تیرا خیر خواہ ہوں، میرے دل میں تیرے لیے نرم جذبات ہیں، تو یہ گواہی دے ڈال کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ ماں نے غضبناک کیفیت میں جواب دیا، ستاروں کی قسم میں تیرے دین میں داخل نہیں ہوں گی۔ پھر حضرت معصب نعمتوں بھری زندگی پر فکر و تنگ دستی کو ترجیح دیتے ہوئے باہر نکل آئے اور خوش لباس و خوش پسند جوان یوں نظر آنے لگا کہ کھردرے کپڑے کی قمیض زیب تن کیے ہوتا، ایک دن کھا لیتا تو کئی روز بھوکو رہتا، لیکن عقیدے کی بلندی اور نور الہی سے منور خوبصورت روح نے ان کے اندر دوسرا ہی انسان پیدا کر دیا تھا، ایسا انسان جو اپنے جلال سے آنکھوں کو خیرہ کر دے اور دلوں پر اپنی دھاگ بٹھا دے۔ ایک روز آپ مسلمانوں کے پاس آئے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد و پیش مجلس آ رہا تھے۔ ان لوگوں نے حضرت معصب کو دیکھتے ہی سر اور نگاہیں جھکا لی، بعض کی تو آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ ان کی یہ کیفیت کیوں ہو گئی تھی؟ اس لیے کہ وہ آپ کو اس حالت میں دیکھ رہے تھے کہ آپ پیوند لگی بوسیدہ قمیض پہنے ہیں۔ صحابہ نے تو آپ کے اسلام سے قبل جیسے آپ کو دیکھا تھا وہ تو کچھ اور تھا۔ اس وقت آپ کے کپڑے باغ کے پھولوں کی مانند چمکدار اور عطر سے معطر ہوا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک آپ کو حکمت و عزت اور محبت بھری نگاہوں سے دیکھتے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک لبوں پر روبدار مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے معصب کو دیکھا ہے کہ مکہ میں والدین کا کوئی بیٹا ایسا نہ تھا جو اس سے بڑھ کر نعمتوں سے بہرہ اندوز ہوتا، لیکن معصب نے ہر چیز کو اللہ اور رسول کی محبت میں خیر بات کہہ دیا۔ یہی وہ دن ہے جب رسول اکرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہت بڑی مہم کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرمایا۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں اسلام کے پہلے سفیر ہوں گے اور ان انصار مدینہ کو دینی تعلیم دیں گے جو عقبہ کے مقام پر رسول اکرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کر چکے تھے۔ ان کے علاوہ دیگر لوگوں کو بھی دعوت اسلام دے کر حلقہ دین میں داخل کریں گے۔ ان دنوں رسول اکرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو عمر و مرتبہ میں حضرت معصب سے بڑے اور رسول اکرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیادہ قربت دار تھے، مگر رسول اکرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معصب کو ہی اس کام کے لیے منتخب کیا۔ حضرت معصب کو بھی خوب معلوم تھا کہ انتہائی خطرناک معاملہ ان کے سپرد کیا جا رہا ہے۔ اس مدینہ میں اسلام کو پھیلانے اور بڑھانے کا معاملہ ان کے سامنے رکھا گیا ہے جو عنقریب دارالہجرت قرار پانے اور دعوت و داعیان اور غازیان و فاتحین کا مرکز بننے والا ہے۔ سیدنا معصب مدینہ میں حضرت اسد بن زرارہ کی مہمانداری میں اٹھتے اور قبائل و مجالس اور بستیوں پر چھا جاتے۔ آپ لوگوں کے پاس اپنے رب کی کتاب لے کر جاتے اور بڑی دلسوزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اس جملے کو بیان کرتے ہیں، ترجمہ اللہ ہی واحد معبود ہے۔ حضرت معصب نے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ بہترین دانش و کمال اخلاق کا سہارا لیتے ہوئے اس امانت کا بار اٹھایا۔ آپ نے اپنے زہد و طرفہ اور اخلاص کے زور پر اہل مدینہ کے دلوں کو فتح کر لیا اور وہ فوج در فوج دین میں اترنا شروع ہو گئے۔ جس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مدینہ بھیجا تھا وہاں ان 12 آدمیوں کے علاوہ کوئی اور مسلمان نہیں تھا جنہوں نے عقبہ کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، لیکن حضرت معصب کو ان کے درمیان آئے اب بھی چند ماہ گزرے تھے کہ اہل مدینہ نے اللہ اور رسول کی دعوت پر لبیک کہہ دیا۔ بیعت عقبہ کے بعد آنے والے حج میں مسلمانان مدینہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی نمائندگی کے لیے جو وفد مکہ بھیجا، اس کے شرکا کی تعداد مرد و خواتین سمیت 70 تھی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ارسال کردہ معلم حضرت مصعب بن عمیر کی قیادت میں مکہ آئے۔ حضرت معصب نے اپنی فطری دانائی کے ساتھ ثابت کیا کہ رسول اکرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کیوں منتخب کیا تھا۔ آپ کو بارہا ایسے حالات پیش آئے کہ اگر آپ کے تیز ترین ذہانت اور عظیم ترین روحانی قوت ساتھ نہ ہوتی تو خود آپ اور آپ کے رفقا کو اس کا بہت بڑا خمیازہ بھگتنا پڑتا۔ ایک روز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں لوگوں کو واعظ کر رہے تھے کہ اچانک بنی الاشہل کے ایک سردار اسید بن حضیر نے وہاں آ کر اپنا نیزہ گاڑ دیا۔ وہ اس آدمی کے خلاف غیظ و غضب سے بھڑک اٹھا تھا جو اس کی قوم کو کفر سے نکال رہا تھا، انہیں اپنے معبود کو چھوڑنے کی تبلیغ کر رہا اور صرف ایک اللہ کے بارے میں بتا رہا تھا جس کے متعلق انہیں اس سے قبل کوئی علم نہ تھا۔ وہ اس سے مانوس تھے۔ حضرت معصب کے ساتھ بیٹھے مسلمانوں نے غیظ و غضب سے بھڑکتے اسید بن حضیر کو دیکھا تو سہم گئے، لیکن حضرت معصب سکون و اطمینان سے اللہ کی توحید کا اظہار کرتے رہے۔ اسید غصے کی آگ میں جلتے ہوئے حضرت معصب کے سامنے کھڑا ہو گیا، پھر حضرت معصب اور حضرت اسد بن زرارہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تمہیں ہمارے محلے میں کون لایا؟ تم ہمارے کمزور لوگوں کو بے وقوف بناتے ہو، اگر زندگی چاہتے ہو تو یہاں سے چلے جاؤ، لیکن ادھر سمندر کی قوت و روانی کی مانند اور صبح سحر کے نمودار ہونے کی طرح حضرت معصب کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں ہوئے۔ وہ بازبان شیریں گویا ہوئے، کیا آپ بیٹھ کر سنیں گے؟ نہیں، اگر آپ کو ہمارا معاملہ اچھا لگے تو اس سے مان لیجئے گا، ناگوار گزرے تو ہم مزید کوئی بات نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر! اس چیز کا آغاز کتنا دلکش تھا جس کا اختتام عنقریب سعادت ہونے والا تھا۔ اسید ایک دانا آدمی تھے اور ادھر حضرت معصب نے اس کے ضمیر پر دستک دے ڈالی تھی کہ وہ صرف یہ کلام سن لیں اور کچھ نہ کریں۔ اگر وہ اس پر مطمئن ہوں تو اچھی بات، ورنہ وہ ان کا محلہ چھوڑ کر چلے جائیں گے اور کسی دوسرے قبیلے کے کنبے کے پاس جا کر اپنی بات کریں گے۔ اسید نے جواب دیا، تم نے بات تو انصاف کی کہی۔ یہ کہہ کر اپنا نیزہ زمین پر پھینکا اور بیٹھ گئے۔
हज़रत मौसिब तिलावत कुरान पाक करने लगे। उन्होंने कुरान पाक की तफसीर पेश करना शुरू की ही थी जो जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहे थे कि उससे के ख़ाबीदा जज्बात बेदार होना शुरू हो गए। हज़रत मौसिब ने बात मुकम्मल की तो उसैद बिन हुज़ैर आवाज़ बुलंद कह उठे, ये बात किस कदर हसीन और हक है। इस आदमी को क्या करना चाहिए जो इस दीन में दाखिल होना चाहता हो। हज़रत मौसिब ने कहा, वो अपने कपड़े और बदन पाक साफ करे और ये शहादत दे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। उसैद वहाँ से गायब हो गए। थोड़ी देर के बाद आए तो सर के बालों से पानी के कतरे टपक रहे थे। वो फिर खड़े होकर ये ऐलान करने लगे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये खबर रोशनी की तरह फैल गई। अब साद बिन माज आए, ये भी मौसिब के सामने हथियार डालकर मुसलमान हो गए। फिर साद बिन अबादा आए और नेमत इस्लाम से बहरवर हो गए। उधर अहले मदीना आपस में एक दूसरे से कह रहे हैं, अगर उसैद बिन हुज़ैर, साद बिन मुआज और साद बिन उबादा इस्लाम ले आए तो हम किस लिए पीछे रह गए। आओ मौसिब के पास चलते हैं ताकि इनके हाथ पर हम भी ईमान ले आएं। इस तरह अव्वलीन सफ़ीर रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में बेमिसाल कामयाबी से हमकिनार हुए। ऐसी कामयाबी जो इनके शायान शान थी और वो इसके अहल थे। अब माहो साल गुजरने लगे कि रसूल अकरम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा मदीना हिजरत कर जाते हैं। उधर कुरैश अपने सीनों में हसद व बुग़्ज़ की आग जला रहे हैं। वो अपने बातिल को हक साबित करने की तैयारियों में मसरूफ़ हैं ताकि अल्लाह के नेक बंदों को जालिमाना अंदाज में कुचल कर रख दें। फिर ग़ज़वा बदर बर्पा होता है जो होश व गोश रखने वाले कुरैशियों के लिए एक सबक छोड़ जाता है जिससे वो आतिश इंतकाम में जलने लगे। नतीजे में ग़ज़वा ओहद बर्पा होता है। मुसलमान भी तैयार होकर मैदान जंग में आ जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ों के वस्त में खड़े होकर मोमिनों के चेहरों को मुतलाशी निगाहों से देख रहे हैं। आप ऐसे शख्स की तलाश में हैं जिसे जंग का परचम थमाए। आप हज़रत मौसिब को पुकारते हैं। हज़रत मौसिब आगे बढ़ते हैं और अलम थाम लेते हैं। अब खौफनाक मुआरका बर्पा होता है। कत्लो गारत का मुकाबला तेज़ हो जाता है। कुछ तीर अंदाज जब देखते हैं कि मुशरिकीन मैदान से भाग खड़े हुए तो वो फरमान रसूल की परवाह ना करते हुए पहाड़ की चोटी पर से अपनी जगह छोड़ देते हैं। इनका ये अमल मुसलमानों की फतह को फौरन शिकस्त में बदल देता है। अचानक कुरैश के घुड़सवार पहाड़ की बालाई जानिब से हमला आवर होते हैं और खूनख्वार और तशनाए लब तलवारें मुसलमानों को गहरा घाव लगाती हैं। जब कुरैश देखते हैं कि इंतशार और बददिली ने मुसलमान लश्कर की सफ़ों को तोड़ डाला तो वो रसूल अकरम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचने के लिए हमला करते हैं। हज़रत मौसिब पेश आमदा खतरा भांप लेते हैं। आप अलम बुलंद करते और चिंगाड़ते हुए शेर की मानंद नारे तकबीर लगाते हैं। फिर दाएं बाएं दूर तक दुश्मन की सफ़ों में घुस जाते हैं। आपको ये शदीद फ़िक्र लाहक है कि बेनफ्स व नफीस दुश्मनों की नज़रों को रसूल अकरम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फेर दें। इस दौरान आप तन्हा एक लश्कर साबित होते हैं। अल्लाहु अकबर। हज़रत मौसिब तन्हा ऐसे लड़ते हैं गोया आप ताकत व क़ुव्वत का पहाड़ हो, लश्कर जरार हो। उधर इस तन्हा जान पर दुश्मन की जमीयत हमला आवर है। वो चाहते हैं कि इस शख्स के ऊपर से गुजरकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जा पहुँचे। हज़रत मौसिब की ज़िंदगी के इस फैसला कुन लम्हे की रोदात का बयान हम एक ऐनी शाहिद पर छोड़ते हैं। मारूफ सीरत निगार इब्न साद लिखते हैं, हमें इब्राहीम बिन मोहम्मद बिन शर्जील अब्दरी अपने बाप के हवाले से बताते हैं कि उन्होंने कहा कि ओहद के रोज़ मौसिब ने अलम उठाया। जब मुसलमानों के कदम उखड़ गए तो मौसिब साबित कदम रहे। मुशरिकीन का एक घुड़सवार इब्ने कुमिया उन पर हमला आवर हुआ और तलवार का वार करके इनका दायां हाथ काट दिया। मौसिब कह रहे थे, और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, इनसे कबल भी तो रसूल गुजर चुके हैं। फिर उन्होंने अलम अपने बाएं हाथ में थाम लिया और इस पर झुक गए। इब्ने कुमिया ने इस हाथ पर वार करके इसे भी काट डाला।
اب معصب علم کو سینے کے ساتھ لگا کر اپنے بازوؤں کی گرفت میں لیے جھکے کھڑے اور کہہ رہے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان سے قبل بھی تو رسول گزر چکے ہیں۔ اب ابن قمیات تیسری بار نیزہ سے حملہ آور ہوا۔ اس نے نیزہ مارا اور نیزہ معصب کے جسم میں دھنس گیا۔ معصب گرے اور علم بھی بازوؤں کی گرفت سے نکل کر گر گیا۔ معصب گر گئے اور علم گر گیا۔ زیور شہادت گر گیا، کوکب شہداء گر گیا۔ حضرت معصب گرے، مگر ایمان و جان سپاری کے معرکے میں شجاعت و بصالت کی بے نظیر تاریخ رقم کرنے کے بعد ان کا خیال تھا کہ اگر وہ گرے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل تک پہنچنے کی راہ محافظین و مدافعین سے خالی ہو جائے گی، لیکن وہ اپنے اوپر آنے والی اس مصیبت پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرط محبت اور آپ کی زندگی کو معرض خطرہ میں دیکھ کر صبر کا یوں اظہار کر چکے تھے، اور محمد اللہ کے رسول ہیں، ان سے قبل بھی تو رسول گزر چکے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اولین سفیر کے جسد کے قریب جا کر ٹھہرے۔ آپ انہیں الوداع اور ان کی خوبیاں بیان کر رہے تھے۔ اللہ اکبر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے، مومنین میں ایسے مرد بھی ہیں جنہوں نے اس عہد کو سچ کر دکھایا جو اللہ سے انہوں نے کیا تھا۔ پھر آپ حسرت بھری نظر اس چادر پر ڈالتے ہیں جس میں ان کو کفن دفن دیا گیا، اور فرماتے ہیں، میں نے تجھے مکہ میں دیکھا تو تجھ سے عمدہ اور دیدہ زیب لباس پہننے والا اور خوبصورت زلفوں والا کوئی نہ تھا۔ آج تو ایک چادر میں غبار آلود سر چھپائے ہوئے ہے۔ حضرت خباب بن الارت کہتے ہیں، ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی راہ میں ہجرت کی تو ہم اللہ کی رضا کے طلبگار تھے، اور اللہ کے ذمے ہمارے اس عمل کا اجر واجب ہوا۔ ادھر ہم میں سے کچھ لوگ اپنی زندگی پوری کر چکے، مگر انہوں نے اس دنیا میں اپنے اس اجر یعنی مال غنیمت سے کوئی چیز نہیں کھائی۔ معصب انہی لوگوں میں شامل ہیں۔ وہ یوم احد کو شہید ہوئے تو انہیں کفن دینے کے لیے ایک چادر کے سوا کچھ نہ تھا۔ ہم اس چادر سے ان کا سر ڈھانپتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، اور پاؤں ڈھانپتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر فرمایا، چادر کو ان کے سر کی جانب سے اوپر ڈال دو اور قدموں پر اصغر گھاس ڈال دو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارد معرکہ میں ان تمام لوگوں یعنی شہداء کو بآواز بلند پکارا جو حضرت معصب کے ساتھ تھے، اللہ کا رسول بلا شک و شبہ یہ شہادت دیتا ہے کہ تم قیامت کے روز اللہ کے حضور حقیقی شہداء ہوگے۔ پھر آپ اپنے صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، لوگو ان شہداء کی زیارت کرو، ان کے پاس آؤ، ان پر سلام بھیجو۔ اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت تک جس نے بھی ان پر سلام بھیجا وہ اسے جواب دیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے، اور ہمارے چینل دی اسلامک واریئرز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔